اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے کسی ایک ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا اعلان جنگ ہر ایک کے لیے تھوڑا ہوتا پھرتا ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ بندوں سے اعلان جنگ کرے۔ اس کو کیا پڑی، وہ خالق و مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ بندوں کی، انسانوں کی حیثیت ہی کیا ہے خالق کے سامنے؟ وہ اعلان جنگ کرے تو کیوں کرے؟ اس نے جو لفظ استعمال کیا اعلان جنگ کا، اس میں اس کی کمزوری نہیں، وہ اپنے ولیوں کی طاقت دکھانا چاہتا ہے، اولیاء کے مقام و منصب اور ان کی عظمت دکھانا چاہتا ہے کہ جو میرے ولیین، کسی ادنا مقام اور درجے کے ولی سے بھی جس نے عداوت رکھی، خدا کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک ولی سے عداوت رکھنے پر خدا اعلان جنگ کرتا ہے، اور اگر کل ولیوں کا شہنشاہ ہو اور نائب رسول ہو اور عطا مصطفیٰ ہو اور سلطان ہند ہو اور کل ولی جس کے در کے سائے ہو، جو اس سے عداوت رکھے، خدا کے کتنے اعلان جنگ ہو گئے اس کے خلاف۔ اور اللہ پاک نے، اور پھر حدیث آقا علیہ السلام نے پھر حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ یہ جو ہم محبت کرتے ہیں، یہ راز بھی کھولتا ہوں، ہمیں تہمت دینا، بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے، محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے، تو محبت میں بھی سمجھتے ہیں کہ اگر خواجہ غریب نواز سے محبت ہو گئی تو یہ محبت میں شرک ہو گیا۔ نادان لوگ ہو، آپ نے توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اس سے محبت کرنے پر شرک ہوتا ہے جو خدا کا غیر ہو۔ اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی اور سے محبت کرنا ناجائز ہے تو ہمیں روکنے سے پہلے، اگر کسی کے اندر اتنی جرت ہے تو پہلے خدا کو روکے۔ وہ فرماتا ہے حتیٰ احبہ، کہ میں محبت کرتا ہوں ان سے۔ خدا کہتا ہے میں معین الدین سے محبت کرتا ہوں، خدا کہتا ہے میں عثمان ہروانی سے محبت کرتا ہوں، رب کائنات کہتا ہے میں فخر الدین گردیزی سے محبت کرتا ہوں، خدا کہتا ہے میں قطب الدین مختار کاکی سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت کرتا ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتا ہوں، امیر خسرو سے محبت کرتا ہوں، علاؤ الدین احمد صابر سے محبت کرتا ہوں، نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں غوث اعظم شاہ جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہوں، شاہ نقشبند سے محبت کرتا ہوں، شیخ سہروردی سے محبت کرتا ہوں، ابوالحسن شاذلی سے محبت کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے حتیٰ احبہ، پہلے میں محبت کرتا ہوں۔ ارے ہم محبت کریں تو شرک ہو جائے، اگر خدا ان سے محبت کرے تو کیا کرا دے؟ ہم تو ان سے محبت کر کے، عطائے رسول سے محبت کر کے، نائب النبی فی الہند سے محبت کر کے، حضور خواجہ غریب نواز سے محبت کر کے، رب کائنات کی عزت کی قسم وہ کام کر رہے ہیں جو خدا نے کیا۔ ہم تو اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں۔ ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بولیے بھائی سنت نہیں، کیونکہ خدا نماز نہیں پڑھتا، وہ کس کی نماز پڑھے؟
ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ خدا کا حکم ہے، خدا کی سنت نہیں، کیونکہ اللہ روزہ نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرے اور سحر کرے، نہیں۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میں ہر بات پہ آیتوں کو کیا پڑھوں گا، آپ سنتے رہتے ہیں میری بات میں۔ حج کرتے ہیں، خدا کا حکم ہے، سنت نہیں۔ خدا اپنے گھر کا حج کرنے نہیں آتا، آپ سمجھیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا کا حکم ہے، اس کی سنت نہیں۔ اب فرق کی سمجھ آ گئی؟ کیونکہ خدا خود زکوٰۃ بولیے نہیں دیتا۔ یہ سارے فرائض شریعت اور سارے احکام شریعت یاد رکھ لیں، اللہ کا حکم ہے، اس کی سنت نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس کی سنت نہیں۔ مگر دو چیزیں اللہ کی سنت ہیں، دو چیزیں اللہ کی سنت ہیں، ایک اس کے محبوب مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا، ایک اس کے اولیاء سے محبت کرنا۔ دو اللہ کی سنتیں۔ اور میں ایک بات کہہ دوں، ایک خاص بات کہہ دوں، اور اگر علماء میں سے کسی کو بات پسند نہ آئے تو میں جھگڑا کرنے والا آدمی نہیں ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں۔ ایک سودا دے رہا ہوں، پسند آئے تو لے لیں، پسند نہ آئے تو واپس کر دیں۔ میرے پاس خریدار بہت ہیں، جن کو پسند ہوگا ان کو میں دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا۔ جن کو پسند نہ آئے میری بات، وہ واپس کر دیں۔ سنیے، بڑی ایک لطیف بات کہنا چاہتا ہوں، مگر کوئی دھیان سے سنے گا تو اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب دو باتیں کر دی میں نے، کچھ چیزیں آپ کو بتا دی جو اللہ کا حکم ہے، کچھ چیزیں بتا دی اللہ کی سنت ہیں۔ اب اللہ کے حکم اور اللہ کی سنت کے فرق کو ذرا جانتے ہیں۔ یوں تو اللہ کے ہر کام کا درجہ اونچا، ہر کام کا درجہ، اس کا کوئی مقابلہ کسی شے سے نہیں، مگر حکم مجرد حکم ہے، حکم مجرد حکم ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، نہیں، حکم ہے کہ یہ کرو، میں خود نہیں کرتا، تم کرو، میری شان نہیں کہ میں یہ کروں، بات سمجھیے، تم کرو، میں خدا ہوں، میرا کام نہیں ہے یہ نماز پڑھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں، روزہ رکھوں اور دیگر احکام شریعت جو ہیں، میں خالق ہوں، حکم دینے والا ہوں، شریعت دینے والا ہوں، وحی اتارنے والا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم مخلوق کو تم کرو۔ تو جو اللہ خود نہ کرے اور ہمیں کرنے کا حکم دے، وہ تو ہوا حکم۔ خود نہ کرے، ہمیں کہے، کرنے کو کہے، وہ ہوا حکم۔ اور جو کام اللہ ہمیں کرنے کو بھی کہے اور کرنے سے پہلے خود کرے، وہ ہوگی سنت۔ تو سنت میں حکم بھی شامل ہے اور خدا کا اپنا فعل بھی شامل ہے۔ تو سنت کا درجہ، خدا کی سنت کا درجہ مجرد حکم سے زیادہ ہو گیا، چونکہ اس میں اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کا اپنا عمل بھی ہے۔ سنت کا درجہ بڑھ گیا ثواب میں، اجر میں، فضیلت میں۔ سو سارے حکام خدا کا حکم ہے۔ رسول پر درود و سلام اور اس کے مقرب بندوں محبوبوں پر، نبیوں ولیوں کے ساتھ محبت، یہ دونوں اللہ کا حکم بھی ہے، خدا کی سنت بھی ہے۔ اب فرق یہ، جو خواجہ اجمیر عطا رسول سے محبت کرتے انہیں رب نے اپنی سنت میں شریک ہونے کی توفیق دے دی، جو محبت نہیں کرتے انہیں پرا کر دیا، جاؤ تمہیں اس کام میں شریک نہیں کرتا۔ جو محبت کرتے ہیں انہیں اللہ نے اپنے کام میں شریک کر دیا، آؤ میں بھی پیار کرتا ہوں معین الدین سے، تم بھی پیار کرو۔ اور جن کے دل محبت سے خالی کر دیے انہیں کہا پرے جاؤ، تمہارے دل اس قابل ہی نہیں کہ میرے معین الدین سے محبت کرو، میرے مصطفیٰ کی عطا سے محبت کرو، میرے مصطفیٰ کے نام سے محبت کرو۔ اب اس میں جو محبت نہیں کرتا اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کے دل کے بھانڈے کو، دل کے برتن کو اس نے پسند ہی نہیں کیا۔
تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس بندے سے، ولی سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور پھر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر میں جب اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب یہاں ایک سیکنڈ روک کر کوئی یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، پر حدیث ہی ہے نا، حدیث کی بات کو رد نہیں کر سکتے، حدیث صحیح ہو تو قرآن تو نہیں، قرآن بھی ہے. فرمایا یحبہم ویحبونہ، قرآن کی نص دے رہا ہوں. فرمایا ایسے لوگوں کو لاؤں گا، اگر تم میری نافرمانیوں میں چلے جاؤ گے تو تمہیں ہٹا دوں گا. میرے پاس ایسے بندے بھی ہیں، ایسوں کو لاؤں گا یحبہم ویحبونہ، جن سے خود میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے محبت پہلے کرتا ہے، یہ محبت بعد میں کرتے ہیں. پہلے خدا انہیں محبوب بناتا ہے، پھر خود ان کا محبوب بنتا ہے. پہلے انہیں محبوب بناتا ہے، پھر خود ان کا محبوب بنتا ہے. یحبہم ویحبونہ، یہ قرآن کی نص ہے. اور پھر فرمایا کہ جب میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو تمہیں معلوم ہے کہ انہیں اپنے نزدیک کتنا کرتا ہوں، کتنا نزدیک کر لیتا ہوں. فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں. میں حضرت خواجہ معین الدین کے کان بن جاتا ہوں، معین الدین کے، جس سے میرا معین الدین سنتا ہے. بصرہ الذی یبصر بہ، میں اپنے ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے گرفت کرتا ہے. تو جب ہاتھ حضرت عطا رسول خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ خود خدا بن گیا تو پرتھوی راج اب کہاں جائے گا؟ اب کوئی سلطان کہاں جائے گا؟ اب جوگی اجے پال کہاں جائے گا؟ جس کا ہاتھ خود خدا بن جائے اس کی گرفت سے بچ کون سکتا ہے؟ اور فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، خود اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے.